الرحمن الرحیم۔ جو احباب نماز سے فارغ ہو رہے ہوں وہ مسجد میں قریب قریب تشریف لے آئیں، باقی نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ الحمدللہ ہمارے لیے آج بڑی سعادت ہے، خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے کہ ہماری نہایت محبوب ہر دل عزیز شخصیت اللہ پاک نے جن کی آواز کو الحمدللہ پوری دنیا کے لیے قبول کیا ہے، اللہ کے کلام سے نسبت رکھنا ہی بہت بڑی سعادت ہے، پھر اس کو خوبصورت آواز سے پڑھنا یہ قسمت والے لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ ہمارے حضرت آج کے جو معزز مہمان ہیں، عالم اسلام کے مشہور قاری شیخ القراء امام القراء حضرت قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، الحمدللہ ان کی تلاوت پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے مقامات جہاں تک لوگوں کی رسائی مشکل ہے، الحمدللہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی قاری صاحب نے اللہ پاک کے کلام کا جادو اور حسن پیش کیا ہے۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کی عمر میں، آواز میں، صحت میں اور برکت نصیب فرمائے۔ ہم فقیروں کی دعوت پہ اس چھوٹے سے ادارے میں بھی تشریف لائے ہیں۔ میں تمام حضرات کی طرف سے اہل محلہ، نمازیوں، طلباء اور بالخصوص اپنے برادر مکرم محتمم صاحب حضرت مفتی قاسم العباسی صاحب کی طرف سے قاری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کلمات ترحیب کہتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک حضرت کی آمد مسعود کو قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ حضرت قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے اپنے مخصوص انداز میں، اور چونکہ ہمارے ہاں عمومی مجمع کا مزاج یہ کہ اصلاحی بیانات زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اصلاحی مزاج کے اندر انسان خاموش مزاج بن جاتا ہے، تو لیکن یہ کہ جو چیز اللہ کی نعمت ہو، اس نعمت کو سننے کے بعد انسان پر لازم ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ قاری صاحب کی اتنی خوبصورت آواز جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اگر وہ ہم سنیں گے تو اس پر حق بنے گا کہ ہم جواب میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اعتدال کے ساتھ، تاکہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں متوجہ ہو۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت قاری صاحب کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے آج کے معزز مہمان کا بیان ہوگا۔ تمام ساتھی آخر تک جم کر تشریف رکھیں، سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن وكذلك أوحينا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير سبح اسم ربك الأعلى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم سبح
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت سيذكر من يخشى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا
قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह हज़रत क़ारी साहब की आवाज़ ने हमारे ईमान को जिला बख्शी, महफ़िल को पुरनूर और पुररौनक बनाया। और इसमें शक नहीं कि अल्लाह पाक ने हज़रत को लहन दाऊदी से नवाज़ा है। अल्लाह पाक हज़रत क़ारी साहब की आवाज़ को मज़ीद ख़ूबसूरत फ़रमाए, इसमें मज़ीद बरकत अल्लाह पाक नसीब फ़रमाए। मैं आखिर में एक मरतबा फिर हज़रत क़ारी साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वक्त दिया, हमारी मस्जिद और इदारे की रौनक को दोबाला किया। अल्लाह पाक इनको अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। अब चूँकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना महमूद मियाँ साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं और अल्लाह पाक ने बड़ी निस्बतों से नवाज़ा है और
بس تعارف کے لیے اتنی مختصراً بات عرض کر دوں کہ حضرت کو نسبت حاصل ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت کے دادا جان حضرت مولانا محمد میاں صاحب وہ حضرت مدنی کے براہ راست شاگرد تھے، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حامد میاں صاحب تھے جو بہت جید عالم گزرے ہیں، اور ان کے صاحبزادے ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت مولانا محمود میاں صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں۔ میں پوری مسجد اور نمازیوں اور اہل محلہ کی طرف سے حضرت کو جزائے خیر کہتا ہوں۔ اللہ پاک حضرت کو اپنی شایان نشان اجر عظیم نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر ساتھی انشاءاللہ واپسی فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔ اس مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، ہلاکت اور بربادی میں ہے۔ خسارے کا مطلب تجارتی نقصان نہیں ہے یہاں پر، اگرچہ اسے بھی خسارہ کہتے ہیں۔ تو عمر کا نقصان نہیں ہے کہ جی نوجوانی میں چلا گیا، مر گیا، اگرچہ عرفاً اسے خسارہ کہہ دیتے ہیں ہم۔ اسی طرح بہت سے کام اور جدوجہد ہم کرتے ہیں، وہ پوری بھی ہوتی ہیں، نہیں بھی ہوتی۔ الیکشن لڑتے ہیں، جیتتے بھی ہیں اور ہارتے بھی ہیں۔ تو یہ والا خسارہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے آخرت کا خسارہ، کیونکہ دنیا کا خسارہ جو ہوتا ہے وہ عارضی ہے، جیسے دنیا کا نفع عارضی ہے اور ناپائیدار ہے، کیونکہ نفع اور نقصان جو بھی ہوگا
وہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے موت تک کے دور میں پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو دور انسان کا پیدا ہونے کے سے لے کر موت تک کا ہے، یہ تو خود محدود ہے۔ جب یہ خود محدود ہے تو اس کا مطلب یہ ادھورا اور ناقص ہے۔ تو اس دور میں پیش آنے والے فائدے وہ بھی ادھورے اور ناقص ہیں، اس دور میں پیش آنے والے حادثات اور نقصانات وہ بھی ادھورے اور ناقص ہیں۔ کامل کون ہے، مکمل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان نہیں اس کے بعد اعمال صالحہ بھی کیے، کیونکہ ایمان لانا تو دل کا عمل ہے، قلبی، کہ ہم نے دل میں یہ اعتقاد جما لیا اور بٹھا لیا اور یہ طے کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، اس کے نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان لاتا ہوں اور تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، چاہے اچھی اور بری۔ یہ ایمان ہے، یہ چھپا ہوا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ دکان پہ بھی نہیں ملتا، کسی اسٹور میں نہیں ہے، کوئی دکھانا چاہے تو دکھا نہیں سکتا، اپنا ہی ایمان دیکھنا چاہے تو ایک باطنی آنکھ ہے، اس سے کچھ دیکھ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے کہ ہاں ہے ایمان، لیکن یہ پھر بھی اسے نہیں پتہ ہوتا کہ کیا یہ موت سے پہلے ایمان مجھ سے چھن تو نہیں جائے گا، خدا نخواستہ، یہ پھر بھی نہیں پتہ اسے۔ گمراہ بھی ہو جاتا ہے انسان، بہت بڑا نیک آدمی ہو پھر بہک جائے، دسیوں مثالیں آپ نے دیکھی ہوں۔ تو اس لیے یہاں کا فائدہ ہو یا یہاں کا نقصان، یہ ادھورا ہے۔ کامل فائدہ اور کامل نقصان وہ ہے نبیوں کی پیروی میں اور نبیوں کی نافرمانی۔ اگر نبیوں کی پیروی کر لی اس نے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے، تو یہ کامل انسان ہے، یہ خسارے کی فہرست سے نکل گیا۔ اور اگر نبیوں کی پیروی نہیں کی اس نے تو یہ ناقص اور ایک ناکام انسان ہے، جو خسارے کی فہرست میں شامل ہو گیا، اور ایک ناکام اور نامراد انسان ہے جس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان اور ایک ہے انسانیت۔ انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں تشریف لائے، یہ صرف انسانوں کی خدمت کے لیے نہیں آئے، کیونکہ صرف انسانوں کی خدمت اگر ہو تو اس کے لیے علم ضروری نہیں ہے، وہ جاہل بھی کر سکتا ہے، بلکہ صرف انسانوں کی خدمت اگر ہے تو اس کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے، وہ کافر بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کی بڑی خدمت کی۔ کافر عادل بادشاہ گزرے ہیں جن کے قصے تاریخ میں ہیں کہ تھے کافر لیکن عادل تھا ان میں، تو وہ انسانوں کے خادم تھے، انسانوں کی خدمت کی انہوں نے۔ گنگا رام مشہور آدمی ہے، اس کا ہسپتال ہے لاہور میں، گنگا رام ہسپتال، اس کا مہمان خانہ ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے لاہور میں۔
बहुत बड़ी बिल्डिंग, उस ज़माने की शाही बिल्डिंग, उसकी सीढ़ियों पर जो लगी हुई लकड़ी है 150-200 साल की, आज तक उसी तरह तरोताज़ा है। बर्मा टिक जिसे कहते हैं, उसकी सीढ़ियाँ हैं उसकी। जिस लकड़ी से रेलगाड़ियों की पटड़ियाँ बनती थी वो लकड़ी रखी जाती थी, वो है। तो मेहमानों की खिदमत, इंसानों की खिदमत, अस्पताल बनाया उसने। गुलाब देवी अस्पताल हिंदुओं का बनाया हुआ है। तो हिंदुओं में भी इंसानों की खिदमत करने वाले गुज़रे, सिखों में भी गुज़रे, यहूदियों और ईसाइयों में भी, मजूसियों में भी, मुशरिकीन में भी। तो मालूम हुआ कि इंसान का खादिम होना अच्छी चीज़ अगरचे है, लेकिन अधूरी है, मुकम्मल नहीं है, ये नामुकम्मल है। इंसानियत की खिदमत जो होती है, ये नबिया अलैहिस्सलाम ने की। इंसानियत की खिदमत का मतलब ये है कि इंसानों का भी खादिम है और इंसानियत का भी खादिम है। ये क्या बात हुई, इंसानियत का भी खादिम है? इसका मतलब ये है कि इंसानियत के खादिम उसको कहेंगे जो इंसान को इस दुनिया में जहाँ पर ये आया हुआ है, यहाँ से उसे कामयाबी से, शैतान के चंगल से और गुमराही से और उससे बचाकर यहाँ तक कि उसका ईमान पर ख़ात्मा हो जाए और उसको वो जन्नत में ले जाए। ये है इंसानियत का खादिम, इसको कहते हैं। तो इंसानियत के खादिम बनने के लिए ईमान भी ज़रूरी है और इल्म भी ज़रूरी है। अगर ईमान है और इल्म नहीं है मुसलमान लेकिन इल्म नहीं है, तो भी वो इंसानों का तो खादिम बन सकता है, इंसानियत का खादिम नहीं बन सकता। क्योंकि इंसानियत के खादिम का होने के लिए उसे नायब बनना पड़ेगा नबी का, और नबी का नायब वही बन सकता है जिसके पास नबी के उलूम होंगे। और अगर नबी के उलूम नहीं है तो वो इंसानों का तो खादिम है, इंसानियत का नहीं। तो दुनिया का जो भी निज़ाम है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक, और इस सारे निज़ाम की असल क़यादत हमेशा अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथ में रही या उनके साले नाइबीन के हाथ में रही। जब तक क़यादत दुनिया की नबियों के हाथ में रही, सीट और इक़्तिदार नबियों के पास रहा, दुनिया का निज़ाम दुरुस्त चलता रहा। जब ये सीट और ये निज़ाम नबियों के नायबों के तरफ मुंतकिल हो गया, और कौन से नायब, जो सालेह और उनके तरीक़े पर चलने वाले थे, तो निज़ाम कामयाबी से चलता रहा। जब ये उनके हाथ से निकल कर ये जुहला की तरफ मुंतकिल हो गया, चाहे दुनिया के एतबार से कितना ही बड़ा इल्म उनका क्यों ना हो, लेकिन नबियों का जो इल्म है वो दुनियावी इल्म भी होता था उनके पास और आसमानी उलूम भी होते थे। नबी ऐसा नहीं था कि उसे हिसाब ना आता हो, रियाजी ना आती हो, उसे जोग्राफिया ना आता हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि नबी और उसे जोग्राफिया ना आए। वो जोग्राफिया का माहिर होता है, वो साइंस का माहिर होता है। जितनी साइंसी ईजादात इस वक्त दुनिया में हैं, छोटी या बड़ी, उनके बानी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो होम्योपैथी साइंस हो, चाहे वो यूनानी साइंस हो, इसके बानी और इसके असल वो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। चाहे वो हवाई जहाज़ की सनत हो, उसके बानी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त सब जानते हैं, तख्त सुलेमानी। वो ऐसा हवाई जहाज़ था कि आज तक कायनात की कोई ताकत वैसा हवाई जहाज़ नहीं बना सकी और ना ही बना सकती है। इसलिए कि उस हवाई जहाज़ में एक्सीडेंट के इम्कानात सिफ़र थे। क्या इस जहाज़ का एक्सीडेंट हो सकता है? ये जो परवाज़ इस वक्त करनी थी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, यमन से शुरू करनी है, पूरा अरब पार कर कर शुमाल की तरफ आ रहे हैं, कभी शुमाल से पूरा अरब यमन में आ रहे हैं, कई हज़ार मील की परवाज़। इस परवाज़ की कौन है जो गारंटी दे सकता हो लाहौर से कराची के जहाज़ की, या लाहौर से सिर्फ हैदराबाद के रूट की,
یا خود امریکی صدر یا روسی صدر جس جہاز میں سفر کرتا ہے اس کے جو چلانے والے پائلٹ اور انجینئر ہیں وہ بھی یہ تو لکھ کر دیتے ہیں دستخط کر کر کہ ہم نے جہاز کی یہ چیز چیک کر لی، ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھ سکتے کہ اس کا راستے میں حادثہ نہیں ہوگا، یہ نہیں لکھ سکتے۔ کہتے ہیں ہم اور آپ انہیں سپر طاقت، خاک سپر طاقت ہیں، یہ تو جونیئر طاقت بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ سپر طاقت سلیمان علیہ السلام کی تھی کہ اس میں ایکسیڈنٹ کا احتمال نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جہاز سکھایا تھا بنانا، اس کا اڑانا، اس کا اتارنا، اس کا چلانا، چنانچہ وہ حادثے سے محفوظ تھا۔ کبھی سنا تاریخ میں کہ فلاں وقت اس کا حادثہ پیش آ گیا یا اس کا فلاں پرزہ خراب ہو گیا؟ تو ہوائی جہازوں کے موجد اور بانی بھی انبیاء علیہ السلام ہیں۔ بحری جہاز کے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، ہم سب انہی کی اولاد ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن اس کے بعد تو پھر نسل نوح علیہ السلام سے چلی ہے، تو ہم سب نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں۔ تو بحری جہاز کے تو موجد وہ تھے، اصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یا آپ کے ارد گرد جو بڑے بڑے سردار، نواب، رئیس پھرتے ہیں، ان کی جملے بازی کی پرواہ مت کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، تانے دیتے ہیں لوگ، یہ مولوی کو کیا سوجی بحری جہاز بنانا شروع کر دیا اس نے۔ آج کل ایسے ہی کہتے ہیں نا دین والے کو، تو وہ نبی کو ایسے ہی کہتے تھے، اس سے بھی زیادہ گستاخی کرتے تھے نوح علیہ السلام کی، کہ لو مولوی کے دماغ میں کیا آیا، بحری جہاز بنانا کھڑا ہو گیا، اور وہ بھی صحرا میں۔ ارے مولوی صاحب جہاز بنانا ہے تو سمندر میں ہی بنا لو جا کے اس کے کنارے پر، تاکہ دھکا دے کے اسے پانی میں تو اتار سکے۔ یہ صحرا میں، عراق کے صحرا میں بحری جہاز بنا رہے ہو، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ کہتے تھے انجینئر نوح علیہ السلام تھے، بحری جہاز وہ بنا رہے ہیں۔ تو آج دنیا کا سب سے زیادہ کاروبار، بڑا کاروبار ہوائی راستے سے ہو رہا ہے یا بحری راستوں سے ہوتا ہے؟ بحری راستوں سے ہوتا ہے۔ تو ساری صنعت ان کی ہے، ساری میڈیکل سائنس ان کی ہے، ساری بحری جہازوں کی صنعت ان کی ہے۔ آپ دوزوں کے موجد وہ ہیں، ہوائی جہازوں کے موجد وہ ہیں، سواریوں کے وہ شاہ سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا شاہ سوار پیدا ہوا کسی ماں نے جنا؟ وہ شاہ سوار تھے، انبیاء علیہ السلام شاہ سوار تھے۔ تو یہ انسانوں کے بھی خادم تھے اور یہ انسانیت کے بھی خادم تھے، یہ دنیاوی علوم کے بھی ماہر تھے اور یہ آسمانی علوم کے بھی ماہر تھے۔ تو بڑا کون، لائق کون ہے؟ یہ لائق ہیں یا یونیورسٹی سے پڑھنے والے ڈگری ہولڈر وہ لائق ہیں؟ بتائیے کون زیادہ قابل اور لائق ہے؟ تو جو قابل اور لائق ہے تو قیادت کا وہ مستحق ہے یا نالائق مستحق ہے یا ادھورا مستحق ہے؟ تو فرمایا کہ انسانیت کے خادم بنو۔ ہم نے وہ فرق گما دیا۔ آج ہم یہ جملہ بولتے ہیں، آپ تقریروں میں سنتے ہیں، لیڈروں سے سنتے ہیں، اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر ان کے بیانات سنتے ہیں کہ فلاں مر گیا کافر، اور کہتے ہیں یہ بہت بڑا انسانیت کا خادم تھا۔ آپ سچ مچ بتائیے کہ یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ تو کفریہ جملہ ہے۔ انسانیت کے خادم کے لیے تو سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، علم تو بعد میں آئے گا۔ پہلے ایمان ہوگا اور پھر اسے علم بھی ہوگا تو وہ انسانیت کا خادم ہے، ورنہ انسانوں کا خادم ہے، وہ ہم مانتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ تو علماء اور انبیاء علیہ السلام انسانوں کے بھی خادم تھے اور انسانیت کے بھی خادم تھے، دونوں کے خادم تھے۔ انسانیت کی خدمت کا مطلب ہے کہ دنیا کے اس پرخار، کانٹوں سے بھری ہوئی اس دنیا سے اس کے دامن کو بچانا ہے، شیطان کے وار سے بچانا ہے، دجالی وار سے بچانا ہے، باطل سے بچانا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی، اس کی جان کی بھی، اس کی ایمان کی بھی، اور یہ ساری چیزوں سے بچاتے ہوئے
اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور پھر اس کو کھینچ کر جنت میں لے جائے، کیونکہ اس کا اصل گھر وہیں سے نکلا تھا، یہ اصل گھر وہی ہے۔ تو جو آپ کو پکڑ کر اصل گھر میں لے جائے، آپ کو اگر کسی نے گھر سے نکال دیا، ہمیں تو آپ کو پتہ نہیں گھر سے نکلنے کی مصیبت کیا ہوتی ہے، ہم نہیں اس کا تصور کر سکتے۔ اس کا تصور وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے تقسیم کے وقت اپنے اولادیں، اپنی بیٹیاں، مائیں بے آبرو کی، قربان کی اور وطن چھوڑ کر یہاں آئے، انہیں پتہ ہے کہ گھر سے نکلنا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ افغانستان کے مجاہدین سے اور افغان عوام سے پوچھیں گھر چھوڑنا کتنی بڑی مصیبت ہے، ہمیں کیا پتہ؟ ہم تو کھاتے بھی وقت پر ہیں، سوتے بھی وقت پر ہیں، اٹھتے بھی وقت پر ہیں، مرضی کے بستر میں مرضی کا تکیہ، پسند کا تکیہ، یہ اونچا لیتا ہوں میں، یہ نیچا لیتا ہوں، یہ موٹا لیتا ہوں، یہ نرم لیتا ہوں، یہ گرم لیتا ہوں، ساری چیز مطلب کی ہے۔ بلب بھی میں اس قسم کا لگاؤں گا، صفر کا، زیرو کا بلب تو وہ اس رنگ کا لگاؤں گا اور دوسرا بلب تو وہ اس رنگ کا لگاؤں گا۔ ایسی زندگی گزارنے والے کو کیا پتہ کہ گھر چھوڑنا کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے پوچھے کوئی جنہوں نے گھر چھوڑنا پڑا، جنت جو اصل گھر تھا، جب یہاں کے اس گھر کو چھوڑنے کا یہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو اس گھر کا چھوڑنے کی ان پر کیا گزری ہوگی۔ وہ ہمارے باپ تھے یا نہیں تھے؟ ہم ان کی نکمی نالائق اولاد بننا چاہتے ہیں یا سعادت مند اولاد بننا چاہتے ہیں؟ سعادت مند اولاد وہی ہوگی جس کو اس باپ کے دکھ کا دل میں احساس محسوس ہوگا۔ تو کیا اس گھر میں واپس جانے کی تڑپ کتنی ہوگی آدم علیہ السلام کے دل میں، آپ سوچیں ذرا۔ یہاں افغانیوں کو اپنے واپس گھر میں جانے کی تڑپ کتنی ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہی سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس گھر میں چلے جائیں، ہم اپنے وطن میں چلے جائیں۔ آپ طالب علم ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں دور سے، جب آپ گھر واپس جاتے ہیں تو آپ کو 4-5 کلومیٹر دور سے اپنے گاؤں دیہات کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ناک میں، ایک خاص فضا کی خوشبو، اور آپ کی خوشی سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب آپ گھر سے چلتے ہیں، ماں باپ پیار سے رخصت کرتے ہیں، کراچی جا رہا ہے، لاہور پڑھنے جا رہا ہے، تو آپ کے آنسو جاری ہوتے ہیں، اگر نہیں جاری ہوتے تو دل رو رہا ہوتا ہے۔ یہ گھر ہوتا ہے، تو اس گھر سے جو چھٹا ہے ہمارا اصل گھر، وہ جنت ہے۔ یہ مہاجر کیمپ ہے، یہ عارضی ہے، یہ عارضی طور پر ایک مہاجر کیمپ بنایا گیا۔ اس مہاجر کیمپ میں رہنے کے کچھ قوانین بنائے گئے، وہ قوانین انبیاء علیہ السلام لے کر آئے کہ اس مہاجر کیمپ میں تم نے ان قوانین ضابطوں پر عمل کرنا ہے، اگر اس پر عمل کیا تو تم پاس ہو کر واپس اپنے اصل گھر میں چلے جاؤ گے، اور اگر ان قوانین پر عمل نہیں کیا تو اس مہاجر کیمپ سے انتہائی بدتر گھر جس کا نام جہنم ہے اس میں جاؤ گے، اور ہمیشہ کے لیے جاؤ گے، کبھی نکل نہیں سکتے۔ تو انسانیت کی خدمت، آپ دین پڑھنے آئے ہوئے ہیں، آپ علماء ہیں، پڑھا رہے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، آپ نیرے انسانوں کے خادم نہیں ہیں، آپ کو بہت بڑی سعادت مل رہی ہے کہ آپ انسانوں کے بھی خادم ہیں اور آپ انسانیت کے بھی خادم ہیں، دونوں کے خادم ہیں۔ کالج یونیورسٹی سے نکلنے والا کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو جائے، وہ انسانوں کا تو خادم ہو سکتا ہے، انسانیت کا خادم نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ گھوڑا اسپتال سنا ہے؟ گھوڑا اسپتال کا نام سنا ہے؟ گدھا اسپتال کا نام سنا ہے؟ وہ بھی وہی ہے، اس میں گدھے بھی جاتے ہیں، اس میں گھوڑے بھی جاتے ہیں۔ وہ کتا اسپتال بھی ہوتا ہے، وہ بلی اسپتال بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ بلیت کے خادم ہیں یا بلیوں کے خادم ہیں؟ بلیوں کے خادم، بلیت کے خادم نہیں ہیں۔ وہاں جو ڈاکٹر ہیں اور جو انہیں لے جاتے ہیں علاج کرانے، وہ ان کتوں کے خادم ہیں یا کتویت کے خادم ہیں؟ وہ کلب کے خادم ہیں یا کلبیت کے خادم ہیں؟ وہ کلب کے خادم ہیں۔ جو وہاں گھوڑوں کی خدمت کر رہے ہیں اور پیسہ بھی دیتے ہیں کہ جی 6 گھوڑا اللہ کی مخلوق ہے، جانور ٹھیک ہو جائے، تو وہ گھوڑوں کے خادم ہیں یا گھوڑویت کے خادم ہیں؟ وہ گھوڑوں کے خادم ہیں۔ وہ فرس کے خادم ہیں، فرسیت کے خادم نہیں ہیں۔ حصان کے خادم ہیں، حصانیت کے خادم نہیں ہیں۔ حصانیت کے خادم اگر ہوتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس گھوڑے کو یہاں سے جنت میں بھی لے کے جانا ہے میں نے ساتھ،
تو اسے تو جنت کا جب اسے ہی طلب نہیں جنت کی، تو آپ کے سر پر کیوں سوار ہو گئی یہ بات کہ میں اسے جنت میں بھی لے کے جاؤں گا؟ جب کتے کوئی جنت کی طلب نہیں تو آپ اپنے اوپر یہ بھوت سوار کیوں کریں کہ نہیں میں نے تو اسے جنت میں بھی لے کے جانا ہے؟ بھائی اپنی بس فکر کرو، اس کو چھوڑ دو، وہ جانے اور اس کا خالق جانے، مالک وہ اللہ ہے ہمارا سب کا۔ تو یہ جو انسانوں کے خادم ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے گھوڑے کے خادم۔ گھوڑا ہسپتال بنا لو، اب ہسپتال بنے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے بنائے، بہت ثواب ملتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں انسان داخل ہوتے ہیں، علاج ہوتا ہے، لیکن وہ سب ثواب کا کام ہے، اجر مل رہا ہے۔ لیکن وہ کس کے خادم ہیں؟ وہ انسانوں کے خادم ہیں۔ وہاں داخل کرتے وقت اسے یہ نہیں پوچھتے کہ تو مسلمان ہے یا کافر ہے، جو آئے داخل کرتے ہیں، کیونکہ نبیوں نے یہی سکھایا ہے کہ تم نے انسانوں کا خادم بھی بننا ہے اور انسانیت کا خادم بھی بننا ہے۔ چنانچہ جب کافر آئے گا اس کا بھی علاج بہت شوق ذوق سے کریں گے، اور یہ بھی دل میں رکھیں گے کہ اللہ اسے ایمان بھی نصیب ہو جائے۔ تو آپ ڈبل خدمت کر رہے ہیں، آپ انسان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ انسانیت کی بھی کر رہے ہیں۔ جو وہاں پر ڈاکٹر ٹیکہ لگا رہا ہے اور اس جذبے سے لگا رہا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں اور کاش کہ یہ مسلمان بھی ہو جائے، تو وہ انسان کی خدمت بھی کر رہا ہے اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہا ہے، دونوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ورنہ صرف انسانوں کے خادم ہیں، اس ہسپتال کا بانی بھی انسانوں کا خادم ہے، اس کے بنانے والے ڈاکٹر، نرسیں، چھوٹا بڑا عملہ انسانوں کا خادم ہے، انسانیت کا خادم نہیں ہے۔ یہ باریک فرق جو ہے ذہن نشین کر لیں، اس میں مغالطہ ہے۔ ہم انسانوں کا خادم بول کر ہر جگہ انسانیت کا خادم بولتے ہیں، کافر کے لیے بھی انسانیت کا خادم بولتے ہیں۔ کافر کو انسانیت کا خادم کہنے کا مطلب ایسے ہے جیسے ہم اپنے نبی کی کو گالی دے دیں الیاذ باللہ، اور اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر دیں، کیونکہ ہم نے اس کا درجہ گرا دیا نبی کا۔ ہم نے کہا کہ وہ بھی انسانیت کا خادم تھا اور یہ ہندو بھی انسانیت کا خادم ہے؟ نہیں، وہ انسانیت کے خادم تھے۔ یہ ہندو، یہ سکھ، یہ قادیانی، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ انسانوں کا خادم ہے۔ ہم قدر کرتے ہیں اس کی کہ اچھی بات ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن انسانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ جیسے گھوڑا ہسپتال والے گھوڑے کی خدمت کرتے ہیں، کتا ہسپتال والے کتے کی خدمت کرتے ہیں، بلی ہسپتال والے بلیوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بلیت کی رویت کی خدمت نہیں کرتے کہ اس کو لے کے جنت میں بھی جانا ہے، اس کو کلمہ بھی نصیب ہو جائے، اور اس بلی کو ٹیکہ لگایا اور ساتھ میں اسے تلقین بھی کر رہے، پڑھ لے لا الہ الا اللہ، پڑھ لے لا الہ الا اللہ، یہ کہتے ہیں؟ ضرورت ہی نہیں، وہ تو اس کا نظام اللہ نے الگ بنایا ہے۔ تو ہم آپ لوگ سعادت مند ہیں، لہذا یہ یاد رکھیے کہ آپ معمولی کام کے لیے نہیں نکلے، آپ دنیا کی قیادت کے لیے یہاں آئے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دنیا کی قیادت کے لیے آتے تھے اور آپ ان کے نائب ہیں۔ آپ کے پاس علوم نبوی ہونے چاہیے۔ علوم نبوی کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی علوم کے بھی ماہر ہوں آپ اور دنیاوی علوم کے بھی ماہر ہوں آپ کو حساب اور ریاضی آنا چاہیے، ورنہ میراث کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ آپ کو جغرافیہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ قبلہ کیسے بتائیں گے کہ قبلہ کس طرف ہے؟ پاکستان میں تو آپ بتا دیں گے کہ قبلہ جو ہے ادھر مغرب کی طرف ہے، لیکن یورپ میں جا کر بھی آپ کہیں گے قبلہ مغرب کی طرف ہے تو صحیح ہوگا؟ یہ نہیں، وہاں تو غلط ہو جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ میں جا کر آپ کہیں کہ قبلہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، غلط۔ ساؤتھ افریقہ میں جائیں گے تو وہاں قبلہ شمال کی طرف۔ تو آپ کو جغرافیہ معلوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، ہمارے اکابر کو معلوم تھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا جغرافیے پر عبور تھا کہ بیٹھے بیٹھے قلم پر بیٹھے بیٹھے پاکستان کا، ہندوستان کا، بر صغیر کا یا کسی بھی ملک کا نقشہ کھینچ کر کاغذ پر سمجھا دیتے تھے کہ یہ فلاں بر اعظم میں فلاں جگہ یہ ملک واقع ہے۔ یہ ہیں علماء، یہ ہیں نبیوں کے جانشین۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ تمام سائنسی ایجادات جتنی ہیں ان کے اصل بانی کون ہیں؟ حضرات انبیاء علیہ السلام۔ اس لیے یہ مت کہا کریں کہ یہ دنیاوی علوم ہیں، یہ مغرب کے علوم ہیں۔ مغرب تو بھنگی بھکاری ہے، ہم سے لی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے اس نے ڈاکہ ڈالا، چور بن کے لٹیرا اور لفنگا غنڈہ گردی اور دھونس کی بنیاد پر آج دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے وہ،
اور آپ کے اور ہمارے حقوق غصب کر رکھے ہیں، اور ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے فسق و فجور اور بدعملی اختیار کر لی۔ اللہ نے وہ عزت چھین کر ہم سے کافروں کو دے دی اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا اور ہمیں بھیڑ بکری بنا دیا کہ ان فاسق بدعملوں کو خوب ہانکو، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، کہیں امریکی ڈنڈے سے ذلیل ہو رہا ہے، کہیں برطانیہ کے ڈنڈے سے ذلیل ہو رہا ہے، کہیں برازیل کے، کہیں کس ملک کے، کبھی کس ملک کے ڈنڈے سے ذلیل ہو رہا ہے۔ کہیں بچنے کی، سر چھپانے کی جگہ مل رہی ہے مسلمان کو؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ بدعملی و فسق و فجور پر آ گیا۔ اب یہ نہ انسانوں کا خادم ہے نہ انسانیت کا خادم ہے، دونوں ہی کی خدمت نہیں کرتا، بس باتیں ضرور بنائے گا، نعرے خوب لگائے گا، دعوے خوب کرے گا، لیکن دعووں سے اور باتوں سے بات نہیں بنے گی۔ جب تک کہ ہم سچی اور عملی توبہ اپنے گناہوں سے نہیں کریں گے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو پوری طرح نہیں اپنائیں گے اور گزشتہ کاموں کی برائیوں کی اللہ سے سچی معافی نہیں کریں گے، وہ چھنی ہوئی عزت ہمیں واپس نہیں مل سکتی۔ وہ تب ملے گی جب ہم اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کریں اور سچی توبہ کریں اور ہم کہیں کہ اللہ ہم انسان بنیں گے اور ہم انسانیت کے خادم بنیں گے، انسانوں کی بھی خدمت کریں گے، انسانیت کی بھی خدمت کریں گے، اور اخلاص سے پھر دیکھیں دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب ہوگی، چھنی ہوئی عزت بھی اللہ واپس دے گا، اور پھر وہ دور آئے گا کہ جو نبیوں کے کہا جا سکے گا کہ اب نبیوں کے جانشینوں کے ہاتھ میں قیادت آ گئی۔ ابھی تو قیادت کچھ نہیں، ابھی تو ہنوز دلی دور است، ابھی تو صرف نعرے ہیں، ہم زور سے لگاتے ہیں ہم نے واشنگٹن فتح کرنا ہے، ہم نے دلی فتح کرنا ہے، ہم نے یوں کر دینا ہے وہ کر دینا ہے۔ ایسے دلی ولی فتح نہیں ہوتا، نہ ایسے انگلینڈ فتح ہوتا ہے، نہ واشنگٹن فتح ہوتا ہے۔ پہلے اپنی بنیادیں تو صحیح کر لیں، قدم اور گھٹنوں میں طاقت تو پیدا کریں، وہ توبہ استغفار سے ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق سچا اور مضبوط کرنے سے ہوگی، اپنے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرنے سے ہوگی۔ اور جو لوگ علم حاصل نہیں کر سکے وہ علماء کے ساتھ جب تک آنکھیں میچ کر نہیں جڑیں گے اہل حق کے ساتھ اور ان کی پیروی نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب پیروی کریں گے تو خود بخود اتفاق آ جائے گا، اتحاد آ جائے گا۔ ہم آج پارا پارا ہیں، منتشر ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر، کسی کا قبلہ کچھ، کسی کا قبلہ کچھ، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری آپس کی تفریق، آپس کی نفرتیں دور ہوں، ہم میں اتفاق ہو، ہم میں اتحاد ہو، ہم میں اخلاص ہو، اور ہم سچے انسانیت کے خادم بنیں، اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کی ہیں انہیں قبول فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی ان کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت حدیث مرحمت فرما دیں اگر ہمیں بھی اور طلباء کو بھی تخصص دورہ مشکات کی۔ بھائی یہ آپ کے استاد ہیں یہاں کے، یہ اجازت حدیث کا فرماتے ہیں۔ آپ میں جو طلباء ایسے ہیں جو دورہ حدیث کر چکے ہیں، فاضل ہو چکے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں، کتنے ہیں جنہوں نے دورہ حدیث کر لیا ہے؟ ماشاءاللہ 4-5 ہیں ایسے۔ آپ حضرات جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات قبر کی حیات ہے، اس کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جیسے بعض بے ادب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پتھر ہیں، الیاذ باللہ، مردہ ہیں۔ کافر زندہ ہے تو نبی زندہ نہیں ہو سکتا؟ کافر کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو اگر وہ مردہ پتھر ہے تو اسے عذاب کیسے ہوگا؟ وہ تو زندہ ہے، تبھی تو اسے عذاب ہو رہا ہے۔ اور عام مسلمان جس کو اللہ نے بخش دیا، اسے قبر میں راحت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو جب ایک عام مسلمان زندہ ہے تو نبی کی زندگی تو بڑی اعلیٰ درجے کی ہوگی قبر کی، اس کی زندگی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، اللہ ہمیں ان پہ مضبوط رکھے۔ جن جن کے وہ عقیدے ہیں، ہماری طرف سے ان اساتذہ کو بھی
اور ان طلباء کو بھی اجازت حدیث ہے کہ جمی مرویات جو مجھے اپنے اکابر سے حاصل ہیں، میرے شیخ حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب والد گرامی، ان کے استاد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حضرت شیخ الین اور حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا عزیر گل صاحب کا خیل اسیر مالٹا، وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، میری ان سے رشتہ داری بھی ہے، اور مجھے الحمدللہ ان سے ان کی شفقت اور مہربانی ہے کہ ان کی طرف سے بھی اجازت حدیث ہے، اور بھی ہیں، اور میرے پاس اس کی سند جو ہماری موجود ہے وہ بھی ہے، اس وقت موجود نہیں ہے، وہ میں ایک دے دوں گا تو وہ آپ حضرات اپنے پاس رکھ لیجئے۔ میں بھی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں، میں آپ کے لیے دعائیں کیا کروں گا، آپ ہمارے لیے دعا کیا کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ برحمتک یا